بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں واک اینڈ ٹاک، میں ہوں صلاح الدین۔ آج ہم گاؤں بہبودی میں ایک بہت ہی ہمارے پیارے دوست درویش صفت انسان کے پاس موجود ہیں۔ یہ فلاحی کاموں کے لیے اور رفائی کاموں کے لیے ندیم بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے کام کا آغاز کب کیسے ہوا اور یہ اپنے کام کو کیسے سر انجام دے رہے ہیں، آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ ندیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، آپ کا شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ اللہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت کامیاب کرے۔ بس جب ہم نے یہ کام شروع کیا پہلی مرتبہ، ہم تو سابقہ یوتھ کونسلر تھے۔ اکثر ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ ندیم بھائی ہمارے گھر کے اندر پانی نہیں ہے اور بڑی مشکلات ہے۔ تو میں نے کہا چلو یار، ہم اتنے پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں سیاسی وغیرہ، تو چلو آپ کا ایک پوسٹ کر دیں گے۔ تو ان کا میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ لکھا گاؤں والوں کے لیے کہ بھائی ہمارے گاؤں کے اندر ایک مستحق آدمی کو ضرورت ہے پانی کی بورنگ کی۔ اس سے پہلے میں ادھر جتنے ویلفیئر ہیں ان کے پاس گیا، مگر انہوں نے کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ اس کے بعد میں نے فیس بک پر پوسٹ ڈالا، اللہ پاک ان کی دنیا آخرت اچھی کرے۔ شنکا گاؤں کے ہمارے ایک محترم نے وہ ذمہ داری لی، انہوں نے مشین بھیجا اور وہ پانی کا بورنگ انہوں نے کروا دیا۔ ندیم بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے اس کام کے آغاز کو کب کیا، یعنی کہ کام کب شروع کیا، اس کام کا آغاز کب کیا، کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور آج تک آپ نے کتنا تقریباً یہ کام کر دیا ہے؟ اچھا بھائی جان، یہ پہلا کام ہمارا یہی تھا کہ ہم نے اس بورنگ سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں بڑی خوشی ہو گئی کہ اس مستحق کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوسرا پروجیکٹ ہمارا ادھر بہبودی بانڈے میں جناز گاہ ہے۔ وہ جناز گاہ مطلب تعمیر تھا مگر خراب تھا، اس کا چھت وغیرہ کلیئر کر کے اس کے اندر اور کام وغیرہ کر کے تقریباً اس وقت کوئی 6-7 لاکھ روپے اس پر بھی لگوائے تھے۔ دوسرا پروجیکٹ وہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمارے پروجیکٹ شروع ہوئے تو اللہ کے فضل و کرم سے مطلب ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آیا، اللہ نے ہمارا کام اتنا زیادہ کیا کہ ایک محلے سے سٹارٹ ہوا اور پورے پاکستان پر ختم ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ ندیم بھائی یہ کتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے، تقریباً کتنے سال ہو چکے ہیں اس کام کو؟ یہ تقریباً 2 سال 8 مہینے ہمارے ہونے والے ہیں۔ ہم الحمدللہ اپنے محلے سے شروع ہو کر اس وقت پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر صوبے، آزاد کشمیر، بلوچستان، وزیرستان، پنجاب، صوبہ سندھ، ایسا کوئی علاقہ نہیں جدھر ہم کام نہیں کرتے۔ اور ہمارا کام اتنا مطلب مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اپنے علاقہ چھچ کے لوگ، پاکستان کے لوگوں کی تعاون سے یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ندیم بھائی آپ کو جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا صرف اپنے خاندان کے ہیں، اپنے یار دوست ہیں، یا بیرونی ممالک سے بھی کچھ آپ کو تعاون آتا ہے، یا وہ کوئی خاص طبقہ ہے جو آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے؟ نہیں جناب، الحمدللہ علاقہ چھچ کے لوگ بھی، ہمارے گاؤں کے لوگ بھی، اور الحمدللہ پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہمارا کام بہت آسان ہے۔ ہم مثال ایک چیز کا پوسٹ ڈال دیا، کیونکہ یہ ایک ویلفیئر نہیں ہے، یہ ایک آئی ڈی ہے۔ اس آئی ڈی کی وجہ سے اتنے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کی آواز اٹھاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاکستان کا ہر آدمی جو ہمیں جانتا ہے ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ پھر آپ کو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 2 قسم کی ویڈیو ہوتی ہے، ایک جس آدمی کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر مالک کو سینڈ کرتے ہیں جس کو ہم ڈونر کہتے ہیں، اور ایک ویڈیو ہوتی ہے جو فیس بک پر ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح ہمارا نظام ہے۔ ندیم بھائی آپ ماشاءاللہ اکیلے تنہا اس کام کو جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آگے کچھ اس طرح کا ارادہ ہے کہ میں کچھ فلاحی تنظیم بناؤں گا، یا آپ کے علاقے کے اندر جو تنظیمیں ہیں ان کے اندر آپ شمولیت اختیار کیوں نہیں کر کے اس کام کو کرتے کہ تاکہ مجموعی طور پر یہ کام ہو اور وسیع پیمانے پر اس کام کو کیا جا سکے؟ اچھا بھائی جان، بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر الحمدللہ 2 ویلفیئر ہیں۔ منزل ویلفیئر بہبودی بھی ہے اور بہبودی ویلفیئر یو کے بھی ہے، جو انگلینڈ کے اندر ہے، مطلب ادھر بھی ان کا شاخ بنا ہے بہبودی گاؤں میں۔ وہ خود بھی کام اچھا کرتے ہیں، مگر ہمارا کام ان سے علیحدہ ہے۔ علیحدہ اس طرح ہے
کہ ویلفیئر کا مطلب ہوتا ہے صرف محلے کے اندر اور گاؤں کے اندر کام کرنا، اور ہمارا جو کام ہے اس کا کوئی سیما نہیں ہے، سیما کا مطلب اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ ہم کسی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں، کون سے علاقے میں بھی کر سکتے ہیں، مطلب جو آدمی بھی بر وقت ہمارے پاس مدد کے لیے آتا ہے ہم اس کا بر وقت مدد کرتے ہیں۔ ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ آپ آزاد کشمیر سے ہیں، آپ بلوچستان سے ہیں، یا آپ وزیرستان سے ہیں، یا آپ جدھر سے بھی ہے، تو اس طرح ہمارا سسٹم ہے۔ ندیم بھائی، آپ کے ساتھ لوگ کس طرح رابطہ کرتے ہیں؟ مثلا اب کسی کو کچھ فنڈ چاہیے، کچھ پیسے یا کسی بھی رفائی کام کے لیے، فلاحی کام کے لیے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کے ساتھ رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا ویڈیو کے ذریعے ہی، یا آپ کے کچھ گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، یا کچھ طریقہ ہے اس کے علاوہ؟ اچھا بھائی جان، ہمارا ایسا ہے، ہمارا اپنا واٹس ایپ میں ایک گروپ نہیں ہے، تو وہ اکثر ویڈیو کے ساتھ میں اپنا نمبر سینڈ کرتا ہوں۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، تو ایک لوگ مجھے کم جانتے، میرے نام کو زیادہ جانتے ہیں ندیم احمد کے نام سے، تو مجھے کال آ جاتی ہے کہ ندیم بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے اور یہ ویڈیو دیکھ لے، یہ ہم مستحق ہے، ضرورت مند ہیں، تو پھر ہم ہمارے جو ڈونر ہیں ان کو بھی سینڈ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم فیس بک پر بھی ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ داری لے لیتا ہے اور ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ندیم بھائی، آپ ماشاءاللہ اکیلے تنہا یہ کام کر رہے ہیں۔ کام کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، چھوٹا موٹا کام کرتے ہوئے بھی انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی اس کام میں مشکلات پیش آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو آپ ان کو کیسے نپٹتے ہیں، کیسے ان کو جو نا وہ حل کرتے ہیں؟ اچھا بھائی جان، یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی، مگر آج آپ لوگوں کو ایک سچ بتاؤں، انسانیت کے لیے کام کرنا اتنا مشکل ہے اس دنیا کے اندر کہ جس طرح آدمی انگار رکھ کر اس پر گزرتا ہے نا، اتنا مشکل ہے۔ تم صرف رب کی رضا کے لیے کرو گے، مگر مشکلات بہت زیادہ آئیں گے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس کام میں مشکلات نہیں، تو وہ کام پھر اللہ کا نہیں۔ اللہ کے جتنے کام ہیں اس کے اندر مشکلات ہے، مگر اس کے اندر کامیابی کیا ہے؟ جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، آنکھیں بند ہو جائے گی، تو پھر وہاں مجھے یہ کام آئیں گے جو میں نے دنیا کے اندر اچھے اور نیک کام کیے ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے ہم نہ مذہب دیکھتے ہیں، نہ قومیت دیکھتے ہیں، نہ فرقہ واریت دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب لوگ میرے یہ دیکھتے ہو۔ ندیم بھائی، ماشاءاللہ آپ کے ارادے بہت بڑے ہیں اور آپ کی سوچ بہت بڑی ہے۔ کیا آگے کچھ اس طرح کا منصوبہ ہے کہ آگے میں نے کچھ ویلفیئر تنظیم بنانی ہے، کسی نام سے کوئی ادارہ بنانا ہے جو لوگوں کی مدد کرے گا، یا تنہا اس کام کو لگے رہیں گے؟ جب تک میں زندہ ہوں تو میں اکیلے ہوں، اور آگے سوچ رہا ہوں، ٹیم تو بہت زیادہ ہے، الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارے ممبر ہیں، تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو آل پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے انشاءاللہ رجسٹر کروائیں گے۔ ہم کوشش پر لگے ہیں، اللہ ہمیں کامیابی دے دے، کیونکہ ہمارا مقصد اور ہمارا مشن صرف انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ ندیم بھائی، اب آپ سے کچھ ذاتی سوالات جو ہے نا وہ کروں گا کہ ماشاءاللہ ندیم بھائی کتنی عمر ہے اور کیا شادی ہو چکی ہے کہ نہیں؟ نہیں جی، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مجھ سے جو چھوٹا ہے وسیم احمد، وہ یو کے میں ہے، لندن میں، ان کی شادی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، کیونکہ مجھ سے بڑا بھی ابھی رہتا ہے، اس کا نمبر ہے، اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا، اور بس یہی۔ عمر بتا دیں، عمر کتنی؟ عمر تقریباً 32-33-35 ہوگی۔ یعنی ایک اتنی جوانی کی عمر میں، جہاں جوانی میں انسان کے عجیب و غریب شوق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس جس سے کام لینا چاہتا ہے، تو دیکھیں جوانی، بھرپور جوانی کی عمر میں ندیم بھائی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خیر خواہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم بھی دیتا ہوگا۔ ندیم بھائی، اس کے علاوہ، فلاحی کاموں کے علاوہ، آپ کے کچھ گھریلو مشاغل ہوں یا کوئی مصروفیات ہوں، یا کیا آپ کے گھریلو مشاغل ہیں؟ صبح سے شام تک کیسے وقت کاٹتے ہیں؟ اچھا، بس گھریلو یہ ہے کہ جو چاچو وغیرہ ہیں ان کے گھر تعمیر وغیرہ کا کام ہوتا ہے، تو وہاں گھر کے اپنے پرائے جو ہیں ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، کسی کا گھر کا وہ اردو میں کیا تعمیر وغیرہ ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر مطلب والدہ اور والد بھی ٹھیک نہیں، وہ بوڑھے ہیں نا، شوگر ہے، تو ان کا بھی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، ان کو اسپتال لے کر جانا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اپنا وقت
24 گھنٹے تقریباً ویلفیئر کو دیتے ہیں. ہمارے 24 گھنٹے اگر ہم کہیں لیٹے ہوتے پھر بھی, کہیں بیٹھے ہوتے پھر بھی, صرف اللہ کی رضا, اگر اس میں اللہ کی رضا نہ ہوتی تو یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا تھا. اس میں صرف اللہ کی رضا ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا. ندیم بھائی, آپ کو جو ڈونر ہیں آپ کے, جو آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں, کچھ مالی معاونت کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ, یا کسی قسم کی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاونت ہوتی ہوگی, تعاون کرتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ ان کا کیسے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ جناب, ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا اور اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت کامیاب کرے گا, کیونکہ وہ انسانیت کی مدد کے لیے اپنی جو اوورسیز پاکستانی ہے یا ادھر پاکستان میں ہے, سب اس نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تب ہمارا یہ پاکستان میں جو غریب ہے, ہمارا غریب طبقہ ہے, دیکھو اس وقت بہت سے لوگوں کے گھروں کے اندر صاف پانی نہیں ہے, بہت سے لوگوں کی بچیاں ایسی بیٹھی ہیں کہ وہ شادی نہیں کروا سکتے, بہت سے نوجوان ایسے بے روزگار بیٹھے ہیں. الحمدللہ اس وقت کوئی 57 بچیوں کی شادی کا سامان ہم نے دیا ہے. اس طرح ہم نے کتنے نوجوانوں کو روزگار دیا ہے, کسی کے لیے ریڑھی لگائی, کسی کے لیے کیا سسٹم کیا. ایسے کتنے تقریباً 300-400 گھروں کے اندر, مسجدوں کے اندر پانی کے بور کروائے, جو سب سے زیادہ 13 لاکھ کا ایک بورنگ ہوا ہے, ایک 7 لاکھ کا, اور پھر اس سے نیچے. اس طرح مطلب ہے. پھر اس طرح بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, کہ بہت زیادہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں, اور مستحق اور ضرورت مند لوگوں کے سروں پر چھت نہیں ہوتی, ان کے چھت کا مسئلہ حل کرتے ہیں. مطلب بے انتہا کام. اور میڈیکل کے تعاون ہوتے ہیں, ایسے ویل چیئر وغیرہ, سائیکل وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بے انتہا کام ہے. اللہ پاک کرواتا ہے, میرے اس میں کوئی ضرورت نہیں, اگر میں نہیں کروں تو اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا. ندیم بھائی, ماشاءاللہ آپ پورے پاکستان میں, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کام کر رہے ہیں, نہ صرف چھچ میں بلکہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, مثلا آپ دیکھیں کہ ہماری ویڈیو دیکھ کر بھی کچھ لوگ ندیم بھائی آپ سے رابطہ کرنا چاہیں گے کہ یار یہ ندیم بھائی کی ویڈیو ہے, ان سے رابطہ کریں کہ ہم کوئی مستحقین لوگوں میں سے ہیں, یا فلاں بندہ ہم جانتے ہیں جو مستحق ہے, وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں؟ اصل میں جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نمبر ہمارا دیتے ہیں. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ندیم فلاں شہر والے نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے اور ہمارا یہ مسئلہ ہے, تو پھر ان کو میں کہتا ہوں آپ ویڈیو وغیرہ سینڈ کر دو, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کا مسئلہ حل ہو. تو ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں ہوا. 100 میں سے تقریباً 75% لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں, کیونکہ فیس بک ہے, اور تقریباً 25% لوگوں کے کام نہیں بھی ہوتے, اور اکثر کچھ دن بعد ہو جاتے ہیں, کچھ وقت بعد ہو جاتے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ اکثر جو مطلب تعاون کرتے ہیں وہ بھی ہمارا نمبر وغیرہ دیکھتے ہیں, تو وہ پھر تعاون کرتے ہیں, ندیم بھائی آپ اس چیز پر بورنگ کروا دیں, اس چیز پر قرآن مجید دے دیں, اس چیز پر کسی بچی کی شادی کروا دے, ان پیسوں پر فلاں مستحق کے سر پر چھت نہیں اس کا چھت لگوا دے. تو اس طرح بے انتہا کام ہے. جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ اپنا چیز بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح آپ کریں. ندیم بھائی, میں نے اس دن آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں ایک مسیح جناب برادری کا بندہ جس کو ویل چیئر آپ کی طرف سے ملی, وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا. کیا آپ پاکستان کے اندر صرف مسلم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, یا آپ کی اس کام کے اندر کوئی بھی مسلک, مذہب, کوئی بھی تمیز نہیں ہے آپ؟ جناب, ہمارا جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا نا, تو اس کا مقصد تھا انسانیت کے لیے کام کرنا. جو لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں نا حقیقی معنوں میں, وہ مذہب, قومیت, فرقہ واریت, نسل پرستی یہ چیز نہیں مانتے. اور صرف یہ ایک نہیں ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے وہ غیر مسلم ہیں, ہم پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں, وہ پاکستانی ہے, اگر وہ اپیل کرتے ہیں کہ ندیم بھائی ہمارے ساتھ اس چیز میں میڈیکل میں تعاون کرو, اس چیز میں تعاون, تو الحمدللہ ہم بر وقت ان کا مدد کرتے ہیں. ندیم بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کی محبتوں کا, آپ کے اس وقت کا اور آپ کے اس کام کا میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کو جو ہے نا سراہتا ہوں کہ آپ اتنا بڑا نیک کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم کام کے لیے آپ کو اللہ نے چنا ہوا ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے, اللہ آپ کی مدد کرے, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.